الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ درود پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات سامعین، آپ سے معافی مانگ کر، کیونکہ اس کے بعد مجھے فوراً ایک اور مجلس پڑھنی ہے، میں نے 2 رات ہی آپ کو زحمت دی، تقریر شروع کر رہا ہوں ترجمے کے ساتھ کہ اللہ خود اپنی تعریف کر رہا ہے اور دلیل بنا رہا ہے رسول کی ذات کو۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ بابرکت ہوں، اسی لیے کہ میں نے اپنے عبد خاص پر فرقان کو نازل کیا ہے، اور وہ میرا عبد خاص معمولی عبد نہیں ہے، وہ عالمین کا نذیر ہے۔ تھوڑا سا آپ کے قریب آ کر جو حضرات تھے وہ تو ان کو تو پتا ہے کہ میں نے کہاں تقریر کو چھوڑا تھا، اور جو نو حضرات ہیں ان کے لیے میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے رات عرض کیا تھا کہ اللہ نے جب بھی فرمایا تو کہا میں نے، زمین کے واس میں نے بنائے، قرآن کے واس ہم نے بنائے، جنت کے واس ہم نے بنائے۔ یعنی رسول کو بھی انتخاب کا حق نہیں، یعنی اسلام میں رسول کو بھی حق نہیں ہے کہ کسی کو خود واس بنائے۔ جب رسول کو حق نہیں ہے تو غیرے کو کیسے حق ہوگا؟ میں نے عرض کیا تھا میرے دوستو، جہاں تک میں جا سکا وہاں جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میں نے کیا تھا پہلی رات کو کہ یہ رمضان کا مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اسی لیے اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اب میں نے کیا تھا اس کو چھوڑ کر میں نے کہا جو نہیں تھے اس سے معافی مانگ کر میں نے اس کو بیان کر دیا تھا۔ آج کی تقریر میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ القدر میں، جس کو ہم پڑھتے ہیں نماز میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا قدر والی رات میں، اس کو نازل کیا۔ یہ انزال ہے، انزال ایک ہوتا ہے انزال، دوسری ہوتی ہے تنزیل، تفعیل کے وزن پر، یہ ہے افعال کے وزن پر۔ ہم نے انزال کیا قرآن کو، انزال کہتے ہیں بیک وقت، تنزیل کہتے ہیں تدریجی طور پر۔ آپ نے اندازہ لگایا؟ اب میں مسلمانوں کو مانوں یا اللہ کو؟ اللہ کہتا ہے کہ میں نے بیک وقت پورے قرآن کو نازل کیا ہے، بیک وقت ہم نے قرآن کو نازل کیا بیک وقت شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ
آپ کو پتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر، برابر نہیں۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر، کتنا بہتر یہ نہیں بتایا۔ یعنی اللہ نے قرآن کی احمد کی فضیلت کی حد نہیں بتائی۔ بیا قرآن اس رات میں، یعنی جس رات میں قرآن آ رہا تھا، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر جس رات میں آ رہا تھا، ارے جس رات میں آ رہا تھا وہ عام راتوں جیسی نہیں، جو جبرائیل لے کے آ رہا تھا وہ عام ملاک جیسا نہیں، تو جس پر نازل ہوا ہوگا وہ تم جیسا کیسا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ ہے مضارع، اس رات میں ملائک نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اس رات میں ملائک نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اور وہ خود نہیں آتے، اپنے پروردگار کے اذن سے آتے۔ اس رات میں ملائک نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، خود نہیں آتے، اپنے پروردگار کے اذن سے آتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر امر کو لے کر آتے ہیں، ہر امر کو لے کر آتے ہیں۔ میں نے کیا تھا پہلی رات، میں نے کیا تھا کہ مسلمانوں تم ساری رات قرآن کو پڑھتے ہو، ایک رات اس کو بھی دو جس پر آیا ہے۔ ارے میرے دوستوں، سب سے مسلمان پہلے سب سے پہلے مسلمان یہ فیصلہ کرے کہ قرآن افضل ہے یا رسول؟ ارے قرآن میراث ہے، رسول وارث ہے۔ قرآن ملکیت ہے، رسول مالک ہے۔ قرآن علم ہے، رسول عالم ہے۔ ارے میرے دوستو، رسول کے پاس قرآن آیا ہے، رسول قرآن کے پاس نہیں گئے۔ قرآن رسول کے پاس آیا ہے، رسول قرآن کے پاس سے بتاؤ ہم قرآن کو، ارے ہماری جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں ان کو بھی پتا ہے یہ جو موجودہ زمانے میں ہمارے پاس قرآن ہے، اس کو بھی وہاں رکھیں، جو کپڑا اڑھائیں وہ بھی پاک، جہاں رکھیں وہ جگہ بھی پاک۔ تو جس کے سینے پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہوگا، وہ کتنا پاک ہونا چاہیے، وہ کتنا پاک، گھبرائے نہیں، وہ کتنا پاک ہونا چاہیے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں ملائک نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اپنے پروردگار کے اذن سے، ہر امر کو لے کر، ہر امر کو لے کر۔ تین باتیں میں نے کیا کیے، سارے حضرات پڑھے لکھے، تین باتیں ہیں، عامر، امر، معمور۔ عامر ہو جہاں سے امر آئیں، امر وہ جو ملائک لے کر آئے، معمور وہ جس پر امر آئے۔ اب آئیے توجہ چاہتا ہوں، قرآن سے پوچھیں کہ اعلیٰ یہ امر کہاں سے آتے ہیں؟
اور جہاں جہاں سارے مسلمان میری تقریر سن رہے ہیں، یہ الفاظ جو 2-3 آیت پڑھ رہا ہوں، یہ آیتیں سورۃ دخان کی، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، حامیم والکتاب المبین، مجھے قسم ہے واضح کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو نازل کیا مبارک رات میں، ہم نے اس کو نازل کیا مبارک رات میں، انا کنا منذرین، ہم ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر امر کی تقسیم ہوتی ہے، اس رات میں ہر امر کی تقسیم ہوتی ہے، امروں من عندنا، اور وہ امر ہماری طرف سے آتے ہیں، انا کنا مرسلین، ہم ہیں بھیجنے والے، پتا چلا امر ہے خدا، امر ہے خدا جہاں سے امر آتے ہیں، اور ہر امر کی کوئی ایسا مفسر نہیں جس نے قبلہ یہ نہیں لکھا ہو، ہر امر یعنی جو رات ہے، جو رات ہے، کمرہ میں کیا کروں، شبیر احمد عثمانی جیسا مفسر، اور جو تفسیر چھپائی شاہ افاد نے، اس نے شاہ افاد نے جو تفسیر چھپوائی، اور شیخ الہند محمود حسن دیوبندی نے ترجمہ کیا، تو شبیر احمد عثمانی کو بھی لکھنا پڑا کہ یہ رات وہ ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اور یہ رات ہے 15 شعبان والی، یہ رات ہے یہ ہے رات ہے شب برات، نجات والی رات، اور یہ 15 شعبان کو ہے جہاں ہر امر کی تقسیم ہوتی ہے، یہاں رزق ابھی رات تقسیم ہوتا ہے، رزق تقسیم ہوتا ہے، ہاں روزی کی تقسیم ہوتی ہے، اولاد کسی کو ملے گا، یعنی قسمت کا فیصلہ اسی رات ہوتا ہے، اور عامر ہے اللہ، امر لے کر آتے ہیں ملائکہ، ابھی آتے کہاں ہیں، یہی مجھے آپ آج کو زحمت دے رہا ہے کہ آتے کہاں ہیں، امر تو ہوا اللہ، امر لے کر آئے ملائکہ، اور ملائکہ کی صفت کیا ہے کہ جو سجدے میں وہ سجدے میں مشغول، جو رکوع میں وہ رکوع میں مشغول، تو آج جو عبادت چھوڑ کے وہاں جا رہے ہیں تو پتا چلا کہ ان کی عبادت سے وہ مقدس ہے، میں نے بڑا نعرہ ہے للی، یہ کہاں جا رہے ہیں، بولا یہ ملائکہ کہاں جا رہے ہیں، کبھی مسلمان بتائے تو صحیح نا، میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، میں نے آیتیں پڑھی ہیں کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے اللہ کے اذن سے ہر امر کو لے کر، پھر میں نے سورۃ دخان کی آیت پڑھی کہ فیہا یفرق من کل، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہاں اس رات میں ہر امر کی تقسیم ہوتی ہے، امروں من عندنا، اور وہ امر ہماری طرف سے ہے، تو کہتے جاتے ملائکہ کہاں ہے، کون ہے، کون ہے، تم نے تو ہمیشہ کہا کہ رسول کو علم غیب نہیں، اب میں تم سے آج پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر امر کی جو تقسیم ہوتی ہے تو یہ کون کرتا ہے، یہ کون کرتا ہے، ملائکہ جاتے کہاں ہے، امر ہوا اللہ، امر لے کر آئے ملائکہ، امر لے کر آئے ملائکہ، اب مامور کون ہے، اب مسلمان کیا کریں، مجبوری میں لکھا، کعبے کی چھت پر، کعبے کی چھت پر، سبحان اللہ، میرے دوستو تم نے تو قرآن کو کافی سمجھا تھا، تو کوئی ایک آیت بتاؤ اشارتن کنایتن جس میں یہ ہو کہ ملائکہ آتے ہیں کعبے کی چھت پر، ملائکہ آتے ہیں کعبے کی چھت پر، یا آؤ میں تمہیں کئی آیتیں بتاؤں، صرف ایک ہی آیت پڑھنا چاہتا ہوں سورۃ نحل کی، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، یہ میں ملائکہ نازل کرتا ہوں اپنے بندوں میں سے جس کو میں لا جاتا ہوں، بندوں میں سے، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میرے تقریر کا عنوان ہے عبد، پتا چلا آج بھی کوئی اللہ کا عبد ہے جس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں،
بندہ ہے اور اللہ نازل کرتا ہے. وہاں آتے ہیں تو مسلمانوں سے پوچھو تمہارے پاس کوئی ایسا عبد ہے؟ تمہارے پاس کوئی ایسا عبد ہے؟ ہمارے پاس ہے. اور آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف. گھبرائے نہیں میرے بھائی, پھر میں قرآن کی طرف چلتا ہوں. یہ الفاظ ہے قرآن کے. جب اللہ نے شیطان کو دربار سے نکالا تو کیا کہا تھا؟ قال سب عزت کا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. پروردگار مجھے قسم ہے آپ کی عزت کی, میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندے. میں نے تقریر تو ختم کری. پروردگار مجھے قسم ہے آپ کی عزت کی, میں تمام کو اجماع کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے چنے ہوئے, تیرے چنے ہوئے, سوا تیرے چنے ہوئے بندے. ارے شیطان کو اللہ کے چنے ہوئے بندے سمجھ میں آ گئے اور ملا کو سمجھ میں نہیں آیا. نوجوانوں میرے سنی شیعہ بھائیو, شیطان کو اللہ کے چنے ہوئے بندے سمجھ میں آ گئے اور مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آئے. مسلمانوں سے پوچھو کہ شیطان آج ہے یا نہیں. شیطان اللہ کا دشمن نہیں, وہ کل بھی اللہ کو مان رہا تھا, آج بھی مان رہا ہے. شیطان دشمن تھا اللہ کے چنے ہوئے بندے کا. شیطان دشمن تھا اللہ کے چنے ہوئے بندے کا. آج اگر مانتے ہو کہ شیطان ہے اور اللہ کا چنا ہوا بندہ نہ ہو تو یہ شیطان کی فتح ہے. مانتے ہو کہ آج شیطان ہے تو شیطان اللہ کے چنے ہوئے کا دشمن تھا, تو آج اگر شیطان ہے اور اللہ کا چنا ہوا بندہ نہ ہو تو یہ شیطان کی فتح ہے. تو بتاؤ وہ کون ہے, بتاؤ وہ کون ہے بندو جس پر ملائکہ آتے ہیں حرم لے کر, رزق یہاں تقسیم ہوتا ہے, موت کی خبر یہاں پڑتی ہے. یہ ہے کون, یہ ہے کون جس پر اللہ, اور آج بھی ہے, آج بھی ہے. جتنے میرے مسلمان بھائی سر پر قرآن رکھ کر بتائیں کہ تمہارے پاس وہ بندہ ہے. اگر جھوٹا قرآن اٹھائے تو میں مذہب چھوڑ دوں. یہی بنیادی فرق ہے 72 مذاہب میں اور ہمارے مذہب میں کہ ہمارے ان کے پاس اللہ کا چنا ہوا بندہ نہیں, ہمارے پاس ہے اور وہ ہمارا 12واں ہے. نہیں میں نہیں قبلہ سمجھا سکا, قبلہ مدرسہ میں ان کو نہیں سمجھا سکا. ہاں انہوں نے لفظ لکھا تھا لیکن جان بوجھ کر لکھا. ہاں تھوڑی سی غلطی کی, تھوڑی سی غلطی کی, صرف مضاف کی غلطی کی. ان کو مضاف لے سمجھ میں آیا, مضاف سمجھ میں نہیں آیا. ارے انہوں نے کہا تھا کہ ملائکہ آتے ہیں بیت پر, بیت پر نہیں اہل بیت پر. سمجھ میں آ گئی بات؟ آئیے قبلہ چلتا ہوں. یہی تھا محمد بن حرب ہلالی. اس نے پوچھا تھا میں کیا یہ ہے آج ملائکہ نازل ہوتے ہیں. جب شیطان ہے تو اللہ کا عبد بھی ہے, اللہ کا عبد بھی ہے. اور قبلہ میں کیا کروں, یہ عبد ہونا کے ساتھ چاہیے. آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف.
اور یہ الفاظ ہے سورۃ سبا کی اور آیت کا نمبر ہے 20واں. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ بِالظَّنِّ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ. اللہ نے شیطان نے جو ظام کیا تھا، جو گمان کیا تھا، وہ سچ کر کے دکھایا. وہ خدا کا رہا. میرے پڑھے لکھے بہترین سامعین، شیطان نے کہا تھا کہ میں اکثریت کو گمراہ کروں گا، اور اللہ خود اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ شیطان نے جو ظام کیا تھا وہ سچ کر کے دکھایا. سبحان اللہ. لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ بِالظَّنِّ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ. سب نے شیطان کی پیروی کی سوا ایک چھوٹے مومنین کے گروہ، چھوٹے مومنین کے گروہ. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ. ان پر شیطان کا کبھی تسلط نہیں رہا، کبھی حکومت نہیں رہی، کبھی اختیار نہیں رہا. مومن کے چھوٹے گروہ پر پتا چلا کہ اور چھوٹے گروہ پر ایک مومن نہیں، یہ مومن کا چھوٹا گروہ ہے، یہ مومن کا چھوٹا گروہ ہے. ارے مسلمان، اور جس پر شیطان کا تسلط نہ ہو اس کو قرآن میں کہتے ہیں معصوم. ارے تمہارے پاس ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس 14 ہے. 14 توجہ چاہ رہا ہوں، پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. میں نے کہا میرے دوستو یہی سبب تھا. محمد بن حرب ہلالی نے پوچھا تھا نا، محمد بن حرب ہلالی آئے، ہمارے دور پڑے محمد گھبرائے. محمد بن حرب ہلالی ہمارے چھٹے امام کے پاس آئے بیٹھ گئے. امام نے کہا ہلالی آج بات نہیں کی. کہا مولا میرے دل میں ایک پریشانی ہے، ایک سوال ہے جس نے مجھے پریشان کر دیا. امام نے ہنس کر کہا میں بتاؤں یا تم بتاتے؟ نہیں میرے نوجوانوں، تم بتاتے ہو یا میں بتاؤں کہ تمہیں پریشانی کاہے کی ہے؟ کہا مولا آپ ہی بتائیں. آپ نے کہا تم نے ساری رات سوچا ہے، تم نے ساری رات سوچا ہے کہ علی جیسا شہنشاہ، علی جیسا سردار، علی جیسا شجاع، جس کے اشارے سے خیبر کا دروازہ اڑ گیا، اور رسول وہ جو اونٹنی پر سوار ہوئے، یعنی رسول وہ جس کو اونٹنی نے اٹھایا، علی وہ جس نے خیبر کے دروازے اشارہ کیا تو وہ خیبر کا دروازہ نہ رہا، تو وہ علی کعبے میں رسول کو کیوں اٹھا سکے؟ نہیں میں نہیں سمجھا. میں نہیں دیکھا. پھر کیا ہے کہ تمہیں جو پریشانی لاحق ہے وہ یہ ہے کہ رسول تو وہ تھا جس کو اونٹنی نے اٹھایا، اور علی تو وہ ہے جس کے اشارے سے غروب ہوا سورج واپس آیا، خیبر کا دروازہ اڑ گیا. تو اسی علی نے جس رسول کو اونٹنی نے اٹھایا، اسی رسول کو کعبے میں علی نے کیوں نہیں اٹھایا؟ کہا مولا یہی سوال ہے، مولا یہی پریشانی ہے. کہا مولا یہی پریشانی ہے. میرے مولا نے کہا تمہیں ظرف ہے؟ اگر میں تمہیں بتاؤں تو تمہیں میرے دادا کی فضیلت کا ظرف ہے برداشت کرنے کا. یہاں سے پتا چلو کہ علی کا فضائل برداشت کرتا ہے بے ظرف باظرف. ارے علی کی فضائل کا، علی کی فضیلت کا کو برداشت کرتا ہے باظرف، کمینہ نہیں. یہاں سے پتا چلا کہ جو کہے علی نے یہ کیسے کیا، علی نے یہ کیسا کیا، تو آپ لڑے نہیں، سمجھ جانا یہ بڑا کمینہ ہے. نعرہ حیدری. اب سنیں میرے دوستو، اب سنیں. میرے مولا نے فرمایا ہلالی
تو बाज़र्फ है, बर्दाश्त कर सकेगा? हाँ मौला। आपने फरमाया अगर मेरे दादा अली रसूल को उठाते तो बुनियाद हो जाता दादा अली। समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं ये खैरपुर में पढ़ रहा हूं, देहात के लोगों में नहीं, कि गुमराह न हो जाए। कहा अगर दादा अली मेरे नाना को उठाते तो मेरे दादा अली हो जाते बुनियाद और नाना हो जाते फर्ज। लोग मेरे दादा को रसूल मानते। समझने की कोशिश करें कि नौजवानों में क्या कह रहा हूं। तो फरमाया कि हाँ। इमाम खामोश हो गए। मौला और बताओ। कहा और बताऊं, ज़र्फ है? कहा ज़र्फ है? कहा ज़र्फ है। कहा हिलाली तूने कुरान नहीं पढ़ा? तूने कुरान नहीं पढ़ा? कहा मौला मैंने पढ़ा है। तो कहा तूने सूरत इब्राहिम की आयत नहीं पढ़ी? अलम तर कैफ ज़रबल्लाहु मसलन कलमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन असलुहा साबतुन व फरुहा फिस्समा तूती उकुलहा कुल्लहीनुम बिज़नि रब्बिहा। अल्लाह शाह फरमाए तुमने नहीं देखा कि पाक कलमे की मिसाल है, तय्यब कलमे की मिसाल है शजरे तय्यब की तरह, जिसकी जड़ मजबूत है और शाख आसमान में। शाख शाख और शाख आसमान में शाख। तुमने नहीं देखा कि कलमे तय्यब की मिसाल, कलमे तय्यब की मिसाल शजरे तय्यब की तरह है, जिसकी जड़ मजबूत है, शाख आसमान में। तूती उकुलहा कुल्लहीनुम बिज़नि रब्बिहा, और वो अपने परवरदिगार के इज़्न से हर मौसम में फल देता रहता है। नहीं मेरे दोस्तों, इमाम ने फरमाया हिलाली तूने कोई ऐसा दरख्त देखा है जिसकी जड़ मजबूत हो और शाख आसमान में? या किताब में पढ़ा है? कहा मौला न मैंने देखा है न मैं पढ़ा है। तो कहा फिर देख मेरे नाना ने अली को इसीलिए उठाया कि साहबी को कहा आज मैं तुम्हें आज की तफसीर बताऊं। और जब साहबी गए तो सुने मेरे प्यारे साहबो अना शजरतुन तय्यबतुन, वो पाक दरख्त में रसूल हूं, वो शजरे तय्यब में रसूल हूं, वाना असलहा उसकी बुनियाद मैं हूं, वाली वाली उसकी शाख है। नहीं मैं पूरी हदीस तो बाद में पढ़ूंगा, पहले सुने। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने भी यही लिखा कि जब जनाबे रसूल ने अली को कांधों पर उठाया तो रसूल ने पूछा कैफ वजदत नफ्सक या अली, अली अपने आप को क्या समझ रहे हो? या अली मैंने जो तुम्हें बुलंद किया भी अपने आप को क्या समझ रहे हो? काल लो शितु लनिलतु फकसमा, कहा ऐसे समझ रहा हूं कि अगर चाहूं तो आसमान के सितारे तुम्हारे कदम में। बड़ा जुमला, या रसूल अल्लाह अगर मैं चाहूं तो आसमान को छू सकता हूं। मैं इतना बुलंद हो गया हूं अगर मैं चाहूं तो आसमान को छू सकता हूं। इमाम ने फरमाया, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा कि जब अली उतरे तो हंसने लगे। रसूल ने पूछा या अली हंस रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह क्या करूं, इतनी बुलंदी से उतरा और कोई चोट नहीं लगी। या रसूल हंसी से ले रहा हूं कि इतनी बुलंदी से उतरा और कोई चोट नहीं लगी। तो रसूल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अली आपको चोट कैसे लगती जब उठाने वाला मैं हूं, उतारने वाला जबरील हो। नारा हैदरी। भाई घबरा तो नहीं है दोस्तों,
آپ پوری سنے، آپ پوری سنے. اب امام نے فرمایا ہے ہلالی میرے نانا رسول نے تو تمہیں بھی کعبے میں یاد کیا تھا. نہیں، یہ خاموشی سے میں گھبرا جاتا ہوں. پھر سنیں اے ہلالی تم شیعہ، تم میرے دادا علی کے شیعہ اتنے خوش نصیب ہو کہ میرے نانا نے تمہیں کعبے میں یاد کیا. اب سنیں پوری عبارت کو. انا شجرۃ طیبۃ، وہ شجر طیب میں رسول ہوں. فانا اصلھا، اس کی بنیاد میں ہوں. وعلی فرعھا، علی اس کی شاخ ہے. علی اس کی شاخ ہے. اب دو جملے ہیں، ایک میں ملتا ہے جو تاریخ مدینہ ہے، اس میں ملتا ہے الحسن والحسین ثمر. حسن اور حسین اس کے ثمر ہیں، اس کا میوہ ہے. ویسے ثمر کی جمع ہے اسمار، یا اسمار نہیں کا ثمر. یہی باتیں میں نے کیا کہ جو مجھے گھبراتی ہیں. اور کس میں ہے والائمۃ من ولدہ ثمرھا، اور میری اولاد سے جو امام ہوں گے وہ اسی درخت کے پتے، اس کے درخت کے ثمر ہیں. میری اولاد میں جو امام ہوں گے وہ اس کا ثمر ہے، اس کا ثمر ہے. پھر پوری بات نہیں بنا چاہتا، توجہ. جہاں میری انا شجرۃ طیبۃ فانا اصلھا وعلی فرعھا، وعلی فرعھا، وعلی فرعھا والائمۃ من ولدہ ثمرھا. اور میری اولاد میں سے جو امام ہوں گے وہ اس کا پھل ہے. اب آپ نے آیت کو نہیں دیکھا. توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ ہر موسم میں پھل دیتا رہتا ہے، ہر موسم میں پھل دیتا رہتا ہے. پتا چلا اسی شجر طیب کا آج بھی پھل موجود ہے. میں نے بڑی محنت کی میرے دوستو. نعرہ حیدری. دیکھیں اتنی سمجھ میں دیر نہ کر، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. مکمل بننا چاہتا ہے بھارت. انا شجرۃ، یہ امام سمجھا رہے کس کو؟ محمد بن حرب ہلالی جو آگے بیٹھے. میں سے سوال بھی پوچھتا ہوں، آپ کو پتا ہے میرے مزاج کا جو آگے بیٹھتے ہیں. تو امام نے کیا فرمایا؟ ہلالی میرے نانا نے تمہیں اس وقت بھی یاد کیا تھا، اور میرے نانا نے علی کو کیوں اٹھایا تھا؟ آج پڑھ کر بتایا. پھر میرے نانا نے کعبے میں کہا تھا کانا شجرۃ طیبۃ فانا اصلھا وعلی فرعھا والائمۃ من ولدہ ثمرھا. وہ شجر طیب میں رسول ہوں، اس کی بنیاد میں ہوں، شاخ علی ہے، اور اولاد سے جو امام ہیں وہ ثمر ہے. والفاطمۃ لقاھا. میں اس کا ترجمہ کروں گا، لیکن مولوی صاحب جو ہیں میں خوش ہوتا ہوں. علماء میرے سامنے بیٹھے. ایک ہوتا ہے لقاھا، یہ ہے لقاھا. اور معنی لقاھا کی میں نہیں بتاؤں گا، میں اس کی معنی بتاتا ہوں. پر فاطمۃ لقاھا، اور فاطمہ اسی شجر طیب کا پیوند ہے. کہ میرا مزار بھی میں کیا کروں نوجوانوں جو پڑھے لکھے ہیں. والفاطمۃ لقاھا، اور فاطمہ اسی شجر طیب کا پیوند ہے. یعنی اگر فاطمہ نہ ہو تو نہ نبوت رہتی ہے نہ امامت. مل کر نعرہ حیدری. فاطمہ اسی شجر طیب کا پیوند ہے. وشیعتنا اوراقھا، اور ہمارے شیعے اسی درخت کے پتے ہیں. دیکھو میرے نوجوانوں، میرے خاموش دوستوں، ارے کعبے میں تمہیں رسول نے یاد کیا ہے. کعبے میں نعرہ حیدری.
ہے وشیتنا اوراقا، اور اسی درخت کے پتے ہمارے شیعہ ہیں، اسی درخت کے پتے ہمارے شیعہ ہیں۔ اب بڑا جملہ ہے، رسول کا بڑا جملہ ہے، وشیعتنا اوراقا، اور ہمارے شیعہ اسی درخت کے پتے ہیں۔ من تعلق بفرعها نجا، رسول نے فرمایا جس نے بھی شاخ سے تعلق رکھا، جس نے بھی، میں اس کا دیر تو آپ کراتے ہیں نا میرے دوستو، پتوں کا تعلق شاخ سے ہوتا ہے، جڑ سے نہیں، پتوں کا تعلق شاخ سے ہوتا ہے، جڑ سے نہیں۔ ابھی پتا چلا کہ مراد بن علی علی کیوں کہتے ہیں؟ اور جس نے بھی شاخ سے تعلق رکھا، جس نے بھی شاخ کو مضبوطی سے پکڑا، نجا نجا نجا، وہ نجات پا گیا۔ یہاں ہمارے یہاں ادھار نہیں چلتی، یہاں کھرا سودا ہے، کھرا۔ ہاں جس نے بھی شاخ کو پکڑا وہ نجات پا گیا۔ ومن زاغ ہوا، میں نے کہا کہ یہ بڑا مزہ آتا ہے جب کوئی عربی پڑھا تھوڑی سی بھی یا قرآن پڑھا ہوا کم از کم، اس کو بڑا مزہ آئے گا۔ جس نے شاہ کو پکڑا وہ نجات پا گیا۔ ومن زاغ ہوا، ابھی کھلا میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو پنکھے کو پکڑوں، اگر میرا ہاتھ کھسک جائے گا، رسول نے بھی پہلا فقر فرمایا کہ جس نے شاہ کو مضبوطی سے پکڑا وہ نجات پا گیا، اور جس کا ہاتھ کھسک گیا وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ نعرہ حیدری! میں آگے بات میرے دوستوں میرے بزرگوں، ابھی پتا چلا یا تو مسلمان بھائی بتائیں یہ بھی آیت ہے تو پھر ایسا شجر طیب دکھا، ایسا شجر طیب دکھا۔ میں نے قبلہ تمہاری کتابوں کا حوالہ دیا، تمہیں شجر طیب بھی دکھایا، تمہیں شجر طیب بھی دکھایا۔ امام یہ کر خاموش ہو گئے، بات چل رہی ہے، امام یہ کر خاموش ہو گئے۔ مولا آگے بتاؤ کا ظرف ہے؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں قبلہ، حکیم صاحب بڑا جملہ ہے جو میرے نوجوان سن رہے ہیں، جو میرے بزرگ سن رہے ہیں، علماء سن رہے ہیں۔ میرے دوستوں کیا کہا میرے دوستوں؟ میں نے امام کو ولی ہلالی نے کہا مولا پھر بتاؤ، آگے بتاؤ کا ظرف ہے؟ مولا ظرف ہے۔ آپ نے کہا ہلالی ہلالی ہلالی، اس کے بعد مجھ سے نہ پوچھنا، اس کے بعد مجھ سے نہ پوچھنا، کیونکہ اگر آگے میں نے اپنے دادا کی فضیلت بتائی تو تم دیوانہ ہو جاؤ۔ بس میں نے جملہ کہہ دیا، آگے نہ بتانا، آگے نہ پوچھنا، آگے نہ پوچھنا۔ آگے ارے یہ امام کے الفاظ ہیں، میں ہمیشہ بڑے بڑے جلسوں میں کہتا ہوں علی کوئی مولویوں کے پوچھنے کی چیز ہے؟ ارے عبدالحکیم کون ہے؟ یہ امام کا رہا ہے، اور ہمارے تفاسیر میں ہے، تفسیر برہان سے میں پڑھ رہا ہوں، وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ ہمارا تفسیر برہان، یہ قرآن امام کا رہا ہے، امام امام۔ اور یہاں جو آتا ہے، مجھے تو افسوس کی بات ہے، یعنی جو ہمارے اوروں کی بات ہے اپنے شیعہ جو بھی آئیں گے، علی علی یہ نے یہ کیوں کیا، یہ کیسے کیا؟ علی کوئی مولوی سے پوچھنے کی چیز ہے؟
یہی تو ہمارے سب سے بڑی ہماری قسمت کی بدنصیبی تو یہ ہے کہ ہمارے باپ مولوی سے علی نے یہ کیوں کیا؟ تو شیعہ کا سوال پوچھتا ہے، مولوی کو کیا بتا لی کا؟ ہم کون ہوتے ہیں بتانے والے؟ موسوم کر رہا ہے اپنے ہلالی کو صحابی کو کہ یہ بات بتاتا ہوں آگے نہ پوچھنا. ہاں مولا بتا کہ نانا نے، آپ کے نانا نے اپنے دادا کو کیوں اٹھایا؟ کہا ہلالی اگر میرے دادا علی رسول کو اٹھاتے تو میرا دادا علی بن جاتا سواری، رسول بن جاتے سوار، اور پھر تمہیں ہمارے دشمن تانا دیتے. کیا ہوا؟ علی رسول کو تو اونٹ نے بھی اٹھایا تھا اور رسول کو تو اس نے بھی اٹھایا تھا. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اگر علی نے اٹھایا تو کیا ہوا؟ رسول کو تو جانوروں نے بھی اٹھایا اور اس نے بھی اٹھایا. اسی لیے میرے نانا نے میرے دادے علی کو اٹھایا، کیونکہ میرا نانا جو میں نے پڑھی تھی انا انزلنا، یہ انزال ہے، یہ وجود قرآن ہے، یہ وجود قرآن ہے، یہ وجود قرآن ہے، اے رسول وجود قرآن ہے. آپ نے فرمایا ہلالی ایک تو میرا نانا ہے وجود قرآن، اور دوسرے قرآن کے اوپر قرآن لکھا ہوا تھا، ایک طرف کلمہ لکھا ہوا تھا، دوسرے پر آیت لکھی ہوئی تھی نصر من اللہ و فتح قریب، اس پر تھے دادا علی کے پاؤں. میرے نانا کو دکھلانا مقصود تھا کہ جیسا میں پاک ہوں ایسا علی پاک ہے. نعرہ حیدری. کچھ ایسے ہیں ہمارے بیچارے جو سیدھے سادھے ہمارے مومن ہیں، ان سے مسلمان کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ علی کو اٹھایا اس نے، کیا ہوا؟ حسنین کو اٹھایا، کیا ہوا؟ ہر آدمی اپنے نواسوں کو اٹھاتا ہے. چچا زاد بھائی تھا اٹھایا تو کیا ہوا؟ ہاں بھائی آپ بھی اٹھاتے ہیں نواسوں کو، ہم بھی اٹھاتے، لیکن آپ ایک کام کریں پھر نواسوں کو اٹھائے. قرآن رکھے کاندھوں پر، بڑا جملہ لگا دیا ہے، پہلے قرآن رکھے کاندھوں پر اور پھر اپنے نواسوں کو بٹھاؤ، اور پھر سب سے پہلے تمہاری بیوی تمہیں جوتا مارے گی. نعرہ حیدری. تمہاری بیوی تمہیں جوتا مارے گی. ہاں یہ وجود قرآن ہے. ہاں یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں جیسے رسول. یہ وجود قرآن ہے، یہ وجود قرآن ہے، یہ وجود قرآن ہے، یہ وجود قرآن، یہ وجود قرآن ہے. اب 7 حدیثیں پڑھنا چاہتا ہوں سوائے کے مرکز. گھبرائے نہیں میرے دوستو، میں نے کیا کہ مجھے افسوس ہوتا ہے، گزشتہ سال بھی سوا تھا کیونکہ مجبوری ہے میری، ورنہ میری تقریر جو آخری ہوتی ہے وہ کم دکان کلوجن، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں رزلٹ دے کے جاؤں. ابھی 7 آیت 7 حدیثیں میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کیا کسی کو قبلہ اعتراض ہی نہیں جو میں حدیثیں پڑھنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تو ایسے الفاظ ہیں جب میں پڑھوں گا تو بچے کو یاد ہوں گے. صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا ہے یا رسول جب بھی آپ آتے ہیں علی کی تعریف کرتے ہیں؟ رسول نے فرمایا میں علی کی تعریف نہ کروں تو اور کس کی کروں؟
آپ میرا صاحب ہو، میں علی کی تعریف اسی لیے کر رہا ہوں کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، یہ ماں مانوی حیثیت میں ہے، میں اس کی شرح نہیں کر سکتا، جا کر پوچھنا علماء سے فرصت کے وقت۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ اور میرے پیارے صحابو، علی مع الکعبۃ والکعبۃ مع علی، علی کعبے کے ساتھ، کعبہ علی کے ساتھ۔ دیکھیں سمجھنا آپ کا کام ہے میرے پیر میں چھوڑی تھینے والی، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی کعبے کے ساتھ، کعبہ علی کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا صحابوں میں کیا کروں؟ پھر فرمایا علی کو دیکھ کر کہا یا علی میں کیا کروں؟ یا علی انت مئی وانا معک، علی تو میرے ساتھ، میں آپ کے ساتھ۔ بڑا جملہ، یا علی انت مئی وانا معک، علی آپ میرے ساتھ، میں آپ کے ساتھ۔ اور ملائکوں میں کیا کروں؟ ان الملائکۃ مع علی وعلی مع الملائکہ، ملائکہ علی کے ساتھ ہیں، علی ملائکہ کے ساتھ ہیں۔ اور ملائکہ میں کیا کروں؟ علی مع الجنت والجنت مع علی، علی جنت کے ساتھ ہے، جنت علی کے ساتھ ہے۔ اور کہا ملائکوں میں کیا کروں؟ ان اللہ مع علی، اللہ بھی علی کے ساتھ۔ ارے مسلمانوں، اگر یہ تمہارے کتابوں میں حدیث نہ ہو تو میرا گریبان پکڑو، یا آج عبدالحکیم کو علی کی محبت کی مستی میں کہنے دو کہ جب قرآن بھی علی کے ساتھ، حق بھی علی کے ساتھ، کعبہ بھی علی کے ساتھ، ارے رسول بھی علی کے ساتھ، جنت بھی علی کے ساتھ، ملائکہ بھی علی کے ساتھ، جب اللہ بھی علی کے ساتھ، ہم شیعہ بھی علی کے ساتھ ہیں۔ کیا کہ میری مجلس میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، وکلاء، جسٹس، علماء، آرمی، ہر مکتب فکر کو بیٹھے، ہو سکتا ہے اور حدیثوں کو مانے، ایک لفظ کو بھی بھائی دیکھو کیسے کہتے ہیں، ویسے شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ بے مثال ہے، تو علی کے ساتھ کیسے، تو علی کے ساتھ اللہ کیسے؟ آئیے قرآن سے جواب دیتا ہوں، آئیے قرآن سے جواب دیتا ہوں، اور یہ الفاظ ہے، یہ الفاظ ہے سورۃ طٰبہ کے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یاد رکھو میں اللہ متقین کے ساتھ ہوں۔ ارے بے وقوفوں، پھر علی سمجھ میں نہیں آیا، جب اللہ متقین کے ساتھ ہے، علی تو امام المتقین ہے۔ نعرہ حیدری، نہیں 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 نہیں، کم تو تکان کلوجن، آئیے پھر چلتا ہوں، پھر علی کے ساتھ اللہ، اگر میں کیا کروں؟ یہ الفاظ ہے قرآن کے، ان اللہ مع المؤمنین، اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ ارے جب اللہ مومنین کے ساتھ ہے، علی تو امیر المومنین ہے۔ ہاں، نتیجہ نکلا، نتیجہ نکلا۔ میں اس کا میرے دوستوں، جب ساری چیزیں علی کے ساتھ ہیں، جب ہمیں ساری ہر چیز علی سے ملتی ہے تو ہم دربدر کیوں پھریں؟ جب ساری چیزیں علی سے ملتی، ساری چیزیں، قرآن یہاں، حق یہاں، رسول یہاں، ہر چیز ملتی ہے میرے مولا علی کے دروازے پر، تو میں ایرے غیرے کے دروازے پر کیوں جا؟ میرے دوستوں، میں نے کہا کہ میری مجبوری تھی، اس لیے میں نے تمہیں 1 گھنٹے کی زحمت دی۔ ہر چیز ہے علی کے ساتھ، ہر چیز ہے علی کے ساتھ۔ اور میرے دوستوں، ایک آیت اگر نہ پڑھوں تو میری آج کی تقریر انکمپلیٹ ہو جائے گی۔ اور یہ الفاظ ہیں جو ابھی پڑھا ہوں،
صورت الحدید کی. یہ تو میں نے ہو سکتا ہے کہ کوئی کل کہے نہیں بھائی یہ بھی صحیح فرق آج قرآن کی تدبیر میں ترجمہ کروں گا. میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ترجمہ کروں گا. یہ الفاظ ہے صورت الحدید کی. اور شاد خدا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. تم میں سے کوئی بھی اس کے برابر نہیں. تم میں سے 1400 برس پہلے یہ تو ان سے مخاطب تھی, آج ہم سے مخاطب ہے. ہم چلے جائیں گے, نسل در نسل آتے رہیں گے, اور آج کہتی ہے کہ تم میں سے اس کے برابر کوئی نہیں جس نے فتح مکہ سے پہلے جہاد بھی کیا تھا اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا تھا. میں اس کے برابر کوئی نہیں جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا تھا, خرچ بھی کیا تھا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. اور وہ اعظم ہیں ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خدا کرے جو میرے قبلہ نتیجہ ہو. نہیں میں نے کہا کہ 5 منٹ ادھر ادھر بھی ہو جائے تو گھبرانے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. تم میں اس کے برابر کوئی نہیں جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا تھا اور جہاد بھی کیا تھا. فتح مکہ سے پہلے ہاں یہ جو ہمارے شیعہ مارے ہیں کیوں مارے ہیں اس کا جواب ہے. یہ جواب ہے تم میں سے اس کے برابر کوئی نہیں جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا تھا اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا تھا. اولئک اعظم, عظیم نہیں اعظم. یہ پھر اس میں تفصیل ہے, پھر سپرلیٹو کی ڈگری ہے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. ان سے اعظم ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا اور خرچ بھی کیا. تو اس کے برابر کوئی نہیں جس نے فتح مکہ سے پہلے. ارے تمہارا ابو سفیان مارا تو مسلمان فتح مکہ کے بعد ہوئے. بڑا جملہ میں نے کر دیا, نعرہ حیدری. ارے جن پر تم لڑ رہے ہو وہ تمہارا ابو سفیان, تمہارا معاویہ تو مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے بعد. تو ہم ان کو علی کے مقابلے میں کیسے لائیں گے؟ میرے دوستو, میں نے کہا کہ میرا تفسیر کا وقت نہیں ہے. آئیے فتح مکہ سے پہلے ایک معرکے کا حوالہ دے رہا ہوں اور وہ ہے جنگ خندق. یہ الفاظ ہے روزۃ الصفا کی. میں نے کہا کوئی گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے نا, ہم جو سینہ تان کر بات کریں. کیوں؟ جہاں چاہو گے میں تم سے بات کروں گا. جنگ خندق کا واقعہ یہ معرکہ ہے فتح مکہ سے پہلے. اور جنگ خندق میں صرف علی کا کردار ہے. صرف 25 دن تک جنگ چلی تھی. 25 دن تک ایک خندق کے اندر اور کفار کا لشکر باہر. 25 دن تک. کسی ایک صحابی کا کردار بتائیں, میں مذہب چھوڑ دوں. نوجوانوں اس الفاظوں میں میرے کو یاد کر رکھا کریں. 25 دن تک یہ محاصرہ تھا اور رسول نے کہا ہے کوئی جس کے مقابلے میں جائے؟ سارے خاموش. جو تاریخوں کے الفاظ میں نہیں کہوں گا, میں نہیں, کیونکہ گھنٹہ ورشہ گفتگو میں نہیں ہوتی, تنقید کے حساب سے نہیں ہوتی. اب جناب علی چلے. میں نے کہا تاریخ میں الفاظ کیا ہے؟ روزۃ الصفا کے علی چلے. تو رسول نے فرمایا برزل ایمان
کلہ الی الکفر کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کل کا کل ایمان 80% نہیں، 99.9% نہیں، کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، مومن نہیں ایمان، اور جس کے مقابلے میں جا رہا ہے وہ ہے کل کفر، کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں سمجھے کون جا رہا ہے؟ آپ نے بھائی برز الاسلام کلہ الی الشرک کل کا کل اسلام کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے، کل کا کل اسلام کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ ارے آج بھی تمہیں علی نہیں سمجھا، آج بھی تمہیں علی سمجھ میں نہیں آیا؟ ارے جنگ خندق میں رسول نے تمہیں بتایا کہ ابھی کوئی بھی مرد ہو یا عورت علی کے مقابلے میں جو کل کفر نعرہ حیدری، زبان سمجھ کر میرے نوجوانوں، ابھی پتا چلا کہ جنگ خندق لڑی گئی تھی کل کفر اور کل ایمان کے درمیان، کل شرک اور کل اسلام کے درمیان۔ یعنی آج اگر عمر بن عبدود غالب آ جاتا تو پھر کبھی ایمان اسلام کا نشان رہتا۔ پتا چلا میرے مولا نے عمر بن عبدود کو قتل کر کے اسلام کو بچایا، ایمان کو بچایا۔ پتا چلا ابھی جو تم نمازیں پڑھ رہے ہو وہ علی کے صدقے میں، بس قبلہ خان کی وجہ تک میں پہنچا۔ ابھی جو تم آزانیں دے رہے ہو علی کے صدقے میں، تم حجوں کرے ہو علی کے صدقے میں۔ پتا چلا اسلام ایمان دین یہ اثر ہے، علی مؤثر ہے۔ آج میں یہاں آیا قبلہ مجھے عقیل بھائی نے ڈرائی فروٹ، پھل فروٹ، مرغی، میں نے مرغی کو اٹھایا، مرغی سبحان اللہ، سیب سبحان اللہ۔ اور کسی نے پوچھا، بھائی نے پوچھا، مظہر بھائی نے پوچھا، مولانا مظہر نے پوچھا عقیل بھائی اچھی ہے نا؟ نہیں، اس کا نام نہیں، یہ نام لینا بدعت ہے۔ کہے گا عبدالحکیم جس کی وجہ سے تمہیں اچھا کھانا ملا ہے، اس کی وجہ سے تمہیں اچھا کھانا ملا ہے، اس کی تم برائی کرتے ہو، کھانے کی تم تعریف کرتے ہو۔ ہاں، ارے قرآن ہے علی کی وجہ سے، دین ہے علی کی وجہ سے، ساری رات قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نماز سبحان اللہ، قرآن سبحان اللہ، تراویح ہے سبحان اللہ، اور کوئی علی کا نام لے یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ تو پھر معاف کرنا، اگر میں اثر کی تعریف کر کے، کھانے کی تعریف کر کے اور عقیل بھائی کی برائی کروں تو میں بھی نمک حرام، اور جو روز نماز تراویح کو سبحان اللہ کہا کے علی کو بدعت کہ وہ بڑا نمک حرام۔ مسلمانوں تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے عمران کے بیٹے علی کا، تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ابو طالب کے نور نظر کا، جس کی وجہ سے آج نمازیں ہیں، آج روزہ ہے، آج قرآن ہے۔ سلام ہو اسی علی کی ذات پر۔ آج کی رات شب عاشور سے کم نہیں ہے، ساری رات علی کی بیٹیاں جاگتی رہیں۔ ہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، معاف کرنا، دو جملے میں کر کے آج کی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں جب جناب سیدہ دنیا سے گئی تھی تو ہر بچے کو وصیت کی تھی، اور آخر
آخر میں بی بی زینب کو بلایا تھا، اور مسلمان نے لکھا تاریخ میں، شیعوں نے تاریخ میں لکھا، خدا جانے بطول نے زینب کو آخری وصیت کیا کی تھی۔ 5 برس کی بچی کو وصیت کی تھی 3 جمادی الثانی کو، اور جب 21 رمضان آئی اور ساری رات علی نے وصیتیں شروع کی، اور ایک مرتبہ وصیتیں کرتے 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 کہا حسن بیٹا میری بیٹی زینب کہاں؟ حسن بیٹا میری بیٹی زینب کو بلاؤ۔ ارے مجھے قسم علی کی ذات کی، ہاں جیسے ہی بی بی زینب آئی، جیسے بی بی زینب آئی بابا کے آگے کھڑی ہو گئی، سر کو نیچے کر کے کھڑی ہو گئی، علی جیسا شانشار رونے لگا۔ حسن نے کہا بابا آپ تو مشکل کشا ہیں، آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا بیٹا میری دل میں 2 حسرتیں ہیں، ایک ساری زندگی میں نے زینب کا چلنا نہیں دیکھا، اور ایک ساری زندگی میں نے زینب کا قد نہیں دیکھا۔ بیٹا زینب چلو میں آپ کا چلنا دیکھوں۔ مجھے قسم ہے منبر کی، جیسے بی بی زینب نے قدم اٹھا کر دوسرا قدم رکھا یا جناب حسین دوڑتے ہو گئے، بابا میری بہن کو چلنا نہیں آتا، بابا میری بہن کو چلنا نہیں آتا، بابا میری بہن کو چلنا نہیں آتا۔ ارے میں کہوں یا علی جس زینب کو چلنا نہیں آتا گھر میں، خدا جانے اس نے 9 میل پیدل کیسے کیے ہوں گے، خدا جانے وہ 1400 میل کر کے شام میں کیسے آئی ہوگی۔ ہاں نوجوانوں ایک مجھے جملہ کہنے دو، ہاں تنہائی میں نے تمام بچوں کو نکالا، اور تنہائی میں حسین کو بلایا، تنہائی میں حسین کو بلایا۔ تاریخ خاموش رہی، خدا جانے سیدہ نے زینب کو آخر میں کیا کہا، خدا جانے علی نے آخر میں حسین کو کیا کہا۔ یہ راز آن کے کربلا میں کھلا، یہ راز آن کے کربلا میں کھلا۔ میرے دوستوں میں بزرگوں، ہاں جب آخری حسین آئے خیمے میں 2 ہستیاں حسین کے ساتھ ہیں، دائیں زینب بائیں سکینہ۔ حسین گھوڑے کے قریب آیا اور کہا گھوڑا چلو وہ جگہ دکھاؤں جہاں میں گروں گا۔ گھوڑے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا مولا ایسے نہ کہو، رات آپ کی ماں زہرا آئی تھی اور میرے گلے میں باہیں ڈال کر کہا گھوڑا مجھے پہچانا، میں حسین کی ماں زہرا ہوں جس نے 3 مرتبہ اپنی چادر میں تجھے دانا کھلایا تھا۔ گھوڑا چلو جہاں میرا حسین گرے گا۔ آواز آئی حسین نے کہا گھوڑا پھر کیا ہوا؟ مولا 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 اگر امتحان ہوتا تو قیامت ہو جاتی۔ مولا آپ کی ماں ایک نشیبی زمین پر لے کر آئی، اور مولا آپ کی ماں نے کیا کیا کہ سر سے چادر اتار کر اسی جگہ کو بالو سے صاف کرنے لگی، اسی جگہ کو بالو سے صاف کرنے لگی، اور مجھے کہا گھوڑا میرے بیٹے کو آستہ اتار رہے۔ ہاں میں نے حسین کو چکیا پیس کر پالا ہے، کہیں حسین کو زخم نہ لگ جائے، کہیں حسین کو پتھر نہ لگ جائے۔ ہاں میرے دوستو اب حسین گھوڑے پر سوار ہوا، یہ بات جو آپ کی بات بتا رہا ہوں، اب حسین گھوڑے پر سوار ہوا، دروازے پر گھوڑا رکا، حسین پھر اترے اور دیکھا سکینہ گھوڑے کے سموں میں لپٹی ہوئی ہے۔ حسین نے ٹھنڈی سانس بھر کر سکینہ کو اٹھایا اور کہا سکینہ بیٹے چلے جاؤ، سکینہ آج کے بعد بھائی سے ضد نہ کرنا، سکینہ آج کے بعد پھوپھی سے ضد نہ کرنا، جہاں کہیں وہیں سو جانا، جنگل میں کہیں سو جانا، زندان میں کہیں سو جانا، اور سکینہ آج کے بعد اپنی امی کے ساتھ سونا۔ امی کا نام آیا، سکینہ نے ننھے ہاتھ جوڑے، بابا یہ کیا فرماتے ہو؟ میری ماں کے ساتھ وعدہ اصغر سوتا ہے، میری ماں کے ساتھ بھیا اصغر سوتا ہے۔ کہا سکینہ آج کے بعد قیامت اصغر میرے ساتھ سوئے گا۔
حسین قمیص کے بٹن کھولو، حسین قمیص کے بٹن کھولو۔ حسین نے قمیص کے بٹن کھولے اور کہا ذرا نیچے جھکو، ذرا نیچے جھکو۔ حسین کو جناب زینب نے گلے پر بوسا دیا اور کہا بھیا آخر میں اماں زہرا نے وصیت کی تھی کہ جب حسین جائے